کی یوم ولادت باسعادت ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل سے ہم امامت کے موضوع کو شروع کریں گے۔ وہ جو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا توحید، عدل، نبوت، پھر امامت تا انشاءاللہ اس شعبان کے آخری حصے تک چلے گا۔ آج ہم امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے جو ایک مختصر سا ایک نورانی کلام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی سعادت اور خوشبختی، خیر اس چیز میں ہے کہ انسان اپنے نفس کو برائیوں سے دور رکھے۔ انسان کی سعادت اور خوشبختی اس چیز میں ہے کہ انسان اپنے نفس کو برائیوں سے دور رکھیں۔ اب دیکھیں، جب آپ غور کریں گے تو ہم میں سے ہر کوئی، ہم سب ایک قسم کی برائی میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایک الگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے، خود سوچنا ہے کہ میں کس برائی میں مبتلا ہوں۔ وہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر روز نہیں ہوا تو ہفتے میں ایک مرتبہ، نہیں تو 15 دن میں ایک مرتبہ، میں تو مہینے میں ایک مرتبہ جب آپ تکیے پہ سر رکھیں تو پورے جہاں کو چھوڑ دیں، خود اپنے بارے میں غور کریں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میں کن صفات کا مالک ہوں، کون سے صفات بد کا میں عادی ہو گیا ہوں، راسخ ہو گیا میرے اندر یہ بری صفت، لہٰذا میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جو ائمہ علیہ السلام نے مستقلاً اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اس کا نفس واعث جب تک نہیں ہوگا، خارجی واعث کا اثر اس پہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ باہر سے جو واعظ و نصیحت آپ تک پہنچتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے، یہ اس وقت ہم پہ اثر ہوگا جب ہمارا نفس ہمارے لیے باعث قرار پائے، اور نفس باعث قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نفس کو پرکھیں، اور پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں اپنے بارے میں کس طرف جا رہا ہوں، کون سی بری عادات کا میں شکار ہوں، ان سے میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ لہٰذا یہ ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ ہم میں سے ہر شخص، مثلا کسی کو غیبت کی عادت ہے، کوئی حسد میں مبتلا ہے، کوئی کینہ اور بغض میں مبتلا ہے، کوئی غصے میں مبتلا ہے، غضب میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے وہ کنجوسی میں مبتلا ہے، ہر کسی کا ایک الگ، بعض اوقات کوئی جو ہے نا بد زبانی میں مبتلا ہے، کوئی جو ہے نا بد نگاہی میں مبتلا ہے۔ بد نگاہی سے مراد وہ نظر بد نہیں ہے، اچھا وہ اس کا کوئی وجود اتنا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، وہ انشاءاللہ کبھی بیچ میں موقع ہے تو بتائیں گے آپ کو۔ نگاہ بد سے مراد یعنی کہ جو آپ فحش چیزیں اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر آپ کے جو نظر ہے وہ نگاہ بد، اس سے مراد وہ اس میں مبتلا ہے۔ تو ہر کوئی ایک الگ بیماری میں، نفسانی بیماری میں انسان مبتلا ہوتا ہے، وہ اس نے خود سوچنا ہے کہ میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، لہٰذا میں اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ بس امام علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، دیکھیں اس میں ہماری پوری سعادت اور کمال اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ کیا فرمایا کہ انسان کی خوشبختی اور سعادت اس بات میں ہے کہ انسان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، بری صفات سے۔ دیکھیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، بس زیر زبر کا فرق ہے۔ خلق ہمارا ظاہری ہے، یہ جسم ہے، اس کو خلقت کہتے ہیں، خلق کہتے ہیں، اسی سے مخلوقات خدا آتا ہے، مخلوق خلق ہے۔ ایک ہے خلق، خلق وہ اندر والا انسان ہے، وہ دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا وہ حسن خلق کا مالک ہوتا ہے،
یا وہ سوء خلق کا مالک ہوتا ہے. جس کو اور آسان الفاظ میں استعمال کریں تو یا وہ اخلاق حسنہ کا مالک ہوتا ہے یا وہ اخلاق رذیلہ کا مالک ہوتا ہے، یا مثلا وہ اسی کے درمیان اونچ نیچ میں رہتا ہے، کچھ اچھائیاں بھی اور کچھ برائیاں بھی ہے. انسان ہے، یقینی بات ہے، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. تو پہلے آگاہی ضروری ہے. آج ہم صرف ایک جو نفسانی بیماری ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے سے وقت کم ہوتے ہیں. وہ غیبت ہے. غیبت سچ کو کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اکثر لوگ غیبت کرتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں آپ یہ کیوں بول رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سچ بول رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں نا. غیبت کہتے ہی سچ کو ہے. جھوٹ کو تہمت کہتے ہیں. جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ تہمت کہتے ہیں، الزام کہتے ہیں، بہتان کہتے ہیں. لیکن غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت سچ کو کہتے ہیں. وہ سچ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا اپنے کان سے سنا ہے، سچ ہے. یہی سچ اس مومن کی غیر موجودگی میں بیان کرنے کو غیبت کہا ہے. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ وہ سچ جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کان سے سنا ہے، اس مومن کی غیر موجودگی میں کسی اور سے اس کی اس برائی کو بیان کرنا کہ فلاں مثلا شخص نے، فلاں مومن نے یہ کیا ہے، اسی کو غیبت کہا ہے. یہ حرام ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیسا ہے غیبت کرنا؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اچھا، یہاں پہ مردہ بھائی کیوں کہا ہے؟ گوشت تو زندہ بھائی کا بھی کھا سکتے ہیں نا، اگر گوشت ہی کھانا ہے تو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مردہ بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. مردہ اپنا دفاع. اسی طرح سے جس مومن کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. کیونکہ وہ موجود نہیں ہے. آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، وہ موجود نہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسی لیے حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن آپ کے پاس کسی دوسرے مومن کی غیبت کرے اور آپ اس کی تردید نہ کریں، اس کو رد نہ کریں، اسے روکیں نہیں، تو غیبت کرنے والے سے سننے والے کے اوپر 70 گنا زیادہ گناہ ہے اس کے اوپر. کیونکہ وہ رد کر سکتا ہے. اگر وہ رد کر سکتا ہو، اس کو روک سکتا ہو، اور پھر بھی اسے نہ روکے بلکہ سننے میں دلچسپی لیں، جو ہم عام طور پہ کرتے ہیں، جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا. رسول خدا نے 2 مرتبہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، تجسس نہ کرو. وہ جو بیچ میں نے ایک مرتبہ اس کی مثال دی تھی نا، انسان کے اندر تجسس ہے. جب کوئی آپ کو کسی آدمی کے، خصوصاً آپ کے محلے میں آپ کے پڑوسی کے، آپ نے جاننے والے کی کوئی برائی شروع کرتے ہیں، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا، اور کیا کیا اس نے، پھر اس نے کیا کہا، پھر وہ کہاں گئے. ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ تجسس بولتے ہیں. اسلام نے منع کیا ہے. اس کو روکو، خاموش ہو جاؤ، بولو مت سنا مجھے، یہ مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ اس کے الٹ ہم تجسس، کیونکہ ہے تجسس ہمارے اندر، ہم جانیں کہ پھر کیا ہوا، پھر اس نے کیا کیا، پھر اس کے سامنے والے نے کیا کیا. تو یہ تجسس تو خدا نے رکھا تھا کیوں؟ اپنی خلقت کے مقصد کو تلاش کریں، اپنے خالق کو تلاش کریں. یہ تجسس اس لیے رکھا ہے. اس لیے نہیں رکھا ہے کہ لوگوں کی برائیاں تلاش کریں ہم. لیکن ہم عام طور پہ جب ہم غافل ہوتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے وہ کہانی سننے میں، لہٰذا ہم اور بول کے باقی نہیں بتانے والی باتیں بھی اس سے قرید کے نکالتے ہیں. تو یہ حرام ہے، بلکہ رد کرنا چاہیے. ہم آتے ہیں کہ کیا ہر جگہ غیبت کرنا حرام ہے؟ اب بعض اوقات جب ہم یہ کہتے ہیں غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی غیبت جائز نہیں ہے، سچ بولنا غیبت، یعنی کہ سچ غیبت، سچ جو کہ غیر موجود بولنا حرام ہے، تو کیا ہر جگہ حرام ہے؟ نہ، بعض جگہ واجب بھی ہے.
یہ یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف جب انسان جاتے ہیں نا تو بعض لوگوں نے تاریخ میں فتویٰ دیا کہ یزید کو برا بلا نہیں کہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غیبت ہوتی ہے، اور غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھو نا، اب لوگ نے اس مسئلے کو وہاں تک لے گیا، تو یہ نہیں ہے، غیبت بعض جگہ واجب ہو جاتا ہے، بعض جگہ غیبت واجب ہو جاتا ہے کہ آپ کریں، وہ ضروری ہے۔ مثلا ان میں سے ایک جگہ میں آپ کو بتاؤں جہاں ہم غیبت نہیں کرتے، جہاں کرنا چاہیے نہیں کرتے۔ آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی رہتا ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اپنی بیٹی کو اس سے شادی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں بتاؤ بھائی وہ جو تمہارے پڑوس میں جو لڑکا رہتا ہے وہ کیسا ہے؟ اب یہاں غیبت واجب ہے۔ غیبت یعنی کہ وہ سچ جو آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں، وہ سچ جو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے، آپ کو بتانا ہوگا، کیونکہ یہ دو زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ ایک شخص اپنی پوری زندگی میں، حیات میں، جس میں اتنا خرچہ کر کے ایک بچی کو پالا ہے، وہ اس کے حوالے کر رہے ہیں، وہ اطمینان چاہتا ہے، تو وہاں ہم لوگ فوراً کہتے ہیں نہیں 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 مجھے بہت اچھا ہے، وہ تو ہاں بہت اچھا فرمودار، اور یہ اور وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ وہاں سچ بولنا واجب ہے۔ اگر وہ نشہ کرتے تو بولو وہ نشہ کرتا ہے، اگر وہ بے نمازی ہے تو بولو وہ بے نمازی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے رشتہ کرنا یا نہیں کرنا۔ تو اور خصوصاً ہمارے یہاں جو لوگ رشتہ کراتے ہیں، رشتہ کرانے والے لوگ بھی ہیں نا، جس کو ہمارے زبان میں کیا کہتے ہیں، حلپا، صحیح میں جو وہ تو جھوٹ بولنے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہمارا معاشرہ اتنا عجیب اس پہ نکلا ہے، وہ جھوٹ بولنے کو سمجھتے ہیں ثواب ہے کیونکہ ہم رشتہ کرا رہے ہیں۔ نا، استغفر اللہ، لڑکا میٹرک فیل ہے، وہ بولتے ہیں اس نے بی اے کیا ہوا ہے، اس کی نوکری ہے ہی نہیں، وہ بولتے ہیں وہ بینک میں ملازم ہے، صحیح ہے، وہ دن بھر نشہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار لڑکا ہے یہ، اور وہ سمجھتے کہ میں بڑا ثواب کا کام کر رہا ہوں کیونکہ میں رشتہ کرا رہا ہوں۔ نا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، ایک انسان کی زندگی کو برباد کر رہے ہو۔ یہاں پہ سچ، اور ممکن آپ کو بتاؤں بعض اوقات یہ نکاح جو ہوا ہے یہ بھی مشکوک ہو جائے گا، پھر لڑکی نے جس لڑکے کو ذہن میں رکھ کے ہاں بولا ہے وہ لڑکا وہ ہے ہی نہیں، بس سمجھ میں آ رہے ہیں؟ لڑکی نے جس لڑکے کو ذہن میں رکھا ہے بی اے والا، متقی پرہیزگار نمازی، صحیح ہے، اور فرمان بردار خوش اخلاق، وہ ذہن میں رکھ کے لڑکی نے بولا ہاں انکحتو، میں اس سے نکاح کرتی ہوں، صحیح ہے، تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو چرسی ہے، موالی ہے، بد اخلاق ہے، اور پتہ نہیں کس قسم کا لڑکا ہے وہ۔ تو یہاں بعض جگہوں پہ یہ غیبت کرنا غیبت شمار نہیں ہوگا، یہ غیبت ضروری ہے۔ اسی طرح سے ظالم حکمران، ظالم سیاستدان جو پوری قوم کو گمراہ کرتے ہیں، جو پوری قوم کو ڈبو دیتے ہیں، تو ایسے افراد کی بھی غیبت کرنا غیبت شمار نہیں ہوتا ہے، ضروری ہے، وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ قوم کو بہکا رہے ہیں، لہذا ضروری ہے اس کی برائیوں کو بیان کرنا تاکہ لوگ اس سے دور رہیں، بچیں اس کی شر سے، اس کی شر سے بچیں۔ تو یہ بھی غیبت شمار، عام طور پہ ہمارے لوگ کہتے ہیں اچھا تو غیبت حرام ہے تو آپ فلاں سیاستدان کے بارے میں بری باتیں کر رہے ہیں، تو بھائی نہیں کریں گے تو لوگ کیسے آگاہ ہوں گے؟ پھر وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ لوگوں نے اتنا آگے لے گیا غیبت کو، کہا یزید کی بھی برائی بیان نہیں کرو کیونکہ غیبت کرنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، غیبت جو حرام ہے وہ ایسے مومن جس نے چھپ کے کوئی گناہ کیا ہے اور وہ آپ کو پتہ چل گیا، آپ کو پتہ چل گیا۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ اللہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے، اللہ چاہتا ہے مومن بھی ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، چھپائیں اس کو۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے اس نے آپ کے سامنے گناہ کیا ہے،
بعد میں آگے جا کے اس نے توبہ کیا ہو، استغفار کیا ہو، خدا نے اسے معاف کر دیا ہو، آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ اس گناہ پر. ہم لوگ آج کل خصوصاً بعض لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن یہ بڑا خبیثانہ کام ہے جو آج ہمارا میڈیا کرتا ہے. کہیں ایک گناہ ہو گیا، اب وہ پورے چینل والے بار بار ہر 2 منٹ کے بعد بریکنگ نیوز، بریکنگ. بھائی کیا کر رہے ہو؟ یہ حرام ہے، یہ سننا بھی حرام ہے، یہ سننا بھی حرام ہے، کیونکہ غیبت ہو رہی ہے. یہ کھلی غیبت ہے کہ فلاں جگہ کوئی فرض کریں لڑکا لڑکی یا پھر کوئی اور گناہ سرزد ہو گیا کسی سے، کسی کو نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، وہ چینل والے نے جو ہے نا وہ پوری دنیا کو وہ بتا دیا. اب مرد ہے تو چلو کوئی بات نہیں، وہ مرد، کیونکہ ہمارے یہاں مرد کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ایسے ہی نا ہم لوگ مرد کے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. عورت نے کیا تو ہاں بس یہ گناہ گار ہے. بھائی مرد گناہ تو دونوں نے کیے ہے نا، مرد نے بھی کیا اور دونوں سزاوار ہے، مذمت ہے. لہٰذا چونکہ مرد نے گناہ کیا ہے تو وہ گناہ شمار ہی نہیں ہوتا، اسے تو لوگ اتنا کچھ، لیکن اس عورت کی تو پوری زندگی برباد ہو جائے گی نا. ایک غلطی اس سے ہوئی یا کرائی گئی، اس کی تو پوری زندگی تباہ کر دی آپ نے، پورے معاشرے میں اس کو مشہور کر دیا آپ نے. تو یہ بھی غیبت ہے جو عام ہمارے چینلز پہ ہوتے ہیں اور ہم بھی مزے لے کر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا خبر سنتے ہیں نا. یہ سننا گناہ ہے، نہ سنیں، یہ بند کر دیں، چینل چینج کریں. یہ غیبت ہے، یہ فرد کی غلطی ہے، اس کے گناہ ہے، اس کو سننا حرام ہے. اس پہ پردہ ڈالو کا ہے، اس پہ چھپاؤ کا ہے. ہاں بہت زیادہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہے قانون ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ آپ اگر بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہے تو آپ جائیں تھانے میں رپورٹ درج کرائیں، آپ گواہی دیں، آپ جا کے عدالت میں اس کے لیے کیس کریں، یہ سب درست ہے. لیکن عوام میں اس کو اعلان کرنا، لوگوں کو بتانا، اس کے ویڈیو بنانا، اس کو شیئر کرنا، یہ سب حرام ہے، سب حرام. تو غیبت یہ بھی ایک غیبت ہے جو عام طور پہ اب ہمارے یہاں اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اس کو غیبت نہیں سمجھتے. یہ غیبت ہے، حرام ہے. لہٰذا کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں غیبت کرنا ضروری ہے. ایک دوسری بات، فرض کر ایک اور چیز جہاں غیبت آپ کر سکتے ہیں، فرض کریں کسی لڑکے کو آپ نے کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ فلاں کا لڑکا آپ کے جاننے والا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جائیں اس کے باپ سے، والد سے، اس کے بھائی سے بولیں آپ کے لڑکے کو میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اس کو روکیں. غیبت یہ بھی ہے، لیکن یہ غیبت بھی درست غیبت ہے، جائز غیبت ہے، واجب غیبت ہے. آپ کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں برائی سے. تو جا کے اس کے بھائی سے بولیں، اس کے والدہ سے بولیں، اس کے والد سے بولیں کہ آپ کے بیٹے کو، آپ کے بچے کو ہم نے یا آپ کی بچی کو ہم نے اس برائی میں مبتلا دیکھا ہے، خدا رہا آپ اس کو روکیں. اور ایک اور چیز جو اس سے بھی خطرناک ہے، جب ہم جا کے بولتے ہیں تو وہ الٹا ہم سے بعض لوگ لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ ہمارے بیٹے کو بدنام کر رہے ہیں، وہ تو اتنا اچھا ہے، فلان اچھا ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس بتانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مہربانی، شکریہ، آپ نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا. لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات یہ بھی ایک بڑا، ہاں اس کے لیے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں جس کو بتا رہا ہوں وہ کس قسم کا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قسم کا آدمی ہے کہ الٹا مجھ سے ہی لڑنا شروع ہو جائے گا تو آپ اس کو نہ بتائیں، چپ بیٹھے، بس نہ اس کو بتائیں نہ کسی اور کو بتائیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ نہ یہ بتانا ضروری ہے اور سامنے والا سمجھدار انسان ہے، وہ اس بات کو قبول کرے گا، تو غیبت کر سکتے ہیں اس جگہ پہ جائے. غیبت یہ بھی ہے، اچھا غیبت یہ بھی ہے، کیونکہ بیٹے کی غیر موجودگی میں آپ اس کی برائی اس کے باپ سے بیان کر رہے ہیں، اس کے بھائی سے بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہی ہے. لیکن یہ غیبت کیا ہے؟ بعض اوقات اگر آپ کر سکتے ہیں تو واجب ہے آپ کریں، تاکہ ایک شخص برائی سے رک جائے، ایک شخص کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے. تو باقی جو عام جس غیبت کے بارے میں بتایا گیا کہ حرام ہے، وہ یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہم لوگ بعض اوقات غصے میں، بعض اوقات مثلاً حسد کی بنا پہ، کینے کی بنا پہ، بغض کی بنا پہ کرتے ہیں،
اور زیادہ تر یہ جو غیبت ہوتی ہے نا یہ ہم رشتہ داروں کے درمیان ہوتی ہے. مثلا بھائی بھائی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کے بھائی نے آپ کے ساتھ کوئی برا مثلا سلوک کیا ہے, کوئی ظلم کیا آپ کے اوپر, کوئی تقسیمات میں تھوڑا سا اس نے زیادہ لے گیا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں ہم ہر آنے والے بندے کے پاس, سنا حاجی صاحب کیا حال ہے, کیا ہوا آپ لوگ, کہاں جب کیا سناؤں میں, ہمارا بھائی نے تو بس کیا کر شروع. حرام ہے یہ, حرام ہے, حرام. وہ کیا کرے گا آپ کو, وہ کہے گا اچھا بہت افسوس ہوا بھائی آپ کے ساتھ یہ, اور بس کیا کرے گا. اور وہ آپ کے بھائی سے حق دلا سکتا ہے, نہیں دلا سکتا وہ. ٹھیک ہے, لہذا پھر ایک اور چیز جو غیبت کرنے کی کو ہمیں اکسانے میں جو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں ایسے بول لیتے ہیں, وہ تو آپ کو ایسے بول لیتے. پھر آپ کیا کرتے ہیں ہم لوگ, پھر ہم شروع ہو جاتے ہیں, اچھا وہ ایسے کہہ رہا تھا, تمہیں کیا پتا وہ خود کیا کرتا ہے. دیکھے نہیں, کیونکہ ہمارے نفس کو ٹھیس لگتی ہے نا جب آ کے ہم سے کوئی کہتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں, اور یہ لوگ بڑے خبیث قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بات لے کر آتے ہیں, ہاں چغلی خور, تو ہماری نفس کو ٹھیس لگتی ہے, ہم اس کی برائی کیا ہوا نہیں کیا ہوا سب بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کیا ہے اس میں, پھر دعا کرتے ہیں. بس اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کی برائی بیان کرے کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں ایسا, تو آپ کا کیا جواب ہونا چاہیے, ہاں اگر واقعاً یہ برائی میرے اندر ہے تو میں خدا سے استغفار کرتا ہوں, اگر نہیں ہے تو اللہ اسے معاف کرے. بات ختم ہو گئی. دیکھیں اب کوئی آپ کے پاس بال لے کر نہیں آئے گا, وہ شخص اب دوبارہ آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ یہ بندہ میرے کام کا نہیں ہے. آپ کہیں کہ اگر یہ واقعاً برائی میرے اندر ہے تو میں خدا سے توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں, خدا مجھے اصلاح کرنے کی توفیق دے. نہیں ہے تو خدا اس بندے کو معاف کر دے, معاف کر دے اس کو, میں نے بھی معاف کر دیا اس کو, بس بات ختم ہو گئی. اتنا خوبصورت بات ائمہ علیہ السلام کی سیرت, آپ کی زندگی میں سکون آ جائے, سکون. جو ہماری زندگی میں پریشانیاں, بے چینیاں اور دشمنیاں آتی ہیں نا, یہ انہی باتوں سے آتی ہے, انہی باتوں سے. یہ باتیں آپ تک پہنچنا رک جائیں, آپ سکون کی زندگی بسر کریں گے. تو بس یہ مختصر سی بات ہے, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, معذرت چاہتا ہوں. کہ انسان اپنے نفس کو برائی سے روک کے دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, پروردگارہ وہ دین جسے تو نے ہماری سعادت اور کمال کے لیے نازل کیا, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مومن مومنات جہاں کہیں بیمار شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما. پروردگار اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, مظلومین جہان کو فتح و نصرت عطا فرما, ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما. پروردگار مظلومین جہان دنیا کی تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں ہیں, پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام شہداء و صالحین